بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ حاضرین کرام، توحید کی اہمیت اور افادیت بحوالہ آیت الکرسی علامہ ربیع کے درس کے حوالے سے ہم بیان کر رہے تھے، جس میں توحید کی دلیلیں اور بہت ہی کھلی ہوئی حقیقت کو ثابت کرنے کے بعد شیخ نے یہ توجہ دلائی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دین کی بنیاد توحید تھی، لا الہ الا اللہ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ تھا۔ اگر کسی نبی کی قوم نے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا تو نبی نے دین کی کوئی دوسری بات نہیں بتائی۔ یہ اتنی اہم بات ہے، بنیادی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت ساری دعوتیں، تحریکات اور نہ جانے کیا کیا پائی جاتی ہیں، لیکن ان تمام تحریکوں اور دعوتوں میں توحید کا عطا پتہ نہیں ہے، یا پھر بنیادی حیثیت اس کو حاصل نہیں ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوتوں کی بنیاد تھی۔ اور اس سلسلے میں وہ نہ صرف یہ کہ انبیاء کے منہج کے خلاف جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے امور میں جہاں اہل توحید کی دعوت دیتے ہیں وہاں توحید کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اور ان کو مختلف قسم کے الزامات کا نشانہ بناتے ہیں کہ دیکھیے یہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، یہ امت مسلمہ کی جو ہے شیرازے کو بکھیرنے کے کام کر رہے ہیں، جبکہ توحید کی دعوت سے ہی اتحاد و اتفاق بھی پیدا ہوگا۔ چنانچہ یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے توحید کو اس کا مقام جو بنیادی حیثیت ہے نہیں دی۔ قرآن پورا کا پورا توحید ہے، ہم بار بار پڑھ چکے۔ ابھی آیت الکرسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ سب سے عظیم آیت ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے، توحید کی دلیلیں ہیں، اللہ کی عظمت ہے، اس کے کمالات ہیں، اس کے اسماء اور صفات ہیں، اس لیے اس کی اتنی اہمیت ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یا مسلمانوں کی آج کی دعوت میں اس کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے، اسی لیے شیخ کہہ رہے ہیں لہذا ما ینصرون، اسی لیے مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قرآن کا ارشاد ہے، قرآن کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی نا، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے مثال کے طور پہ سورہ فتح میں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ اگر کافر لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا، اگر وہ تم سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، قاتلکم، وہ تم سے اگر جنگ کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر وہ اپنے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوگا تو یہ طے ہے کہ کافر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، اور ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، دوست نہیں ملے گا، سہارا نہیں ملے گا، پناہ نہیں ملے گی۔ یہ کہا رہا ہے قرآن سورہ فتح۔ ہاں، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ سنت اللہ نے آگے کہا وہی اسے آئے کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ مسلمان ہی غالب آئیں گے۔ کہہ رہے ہیں ھذہ سنت اللہ لأولیائہ اہل التوحید۔ اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس آیت کریمہ میں اللہ کی سنت، اللہ کا قانون بیان کیا گیا ہے، یہ اللہ کی سنت اہل توحید کے لیے ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ توحید والے جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور توحید والے اگر ہوں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کافروں کے مقابلے میں مستقل شکست سے دوچار ہوتے رہیں۔ کبھی کبھی پلڑا ہلکا ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو غزوہ احد میں تھوڑا نقصان اٹھانا پڑا، پوری شکست نہیں تھی، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک غلطی اللہ کے رسول کے بعض صحابہ نے کی، پوری قوم کو یا پورے فوج اور لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نقصان اٹھانا پڑا۔ تو آج تو ہماری امت مسلمہ کے بڑے طبقات
ایسے ہیں جو شرک و خرافات اور بدعات کر رہی ہیں، تو دشمنوں کی کتنی مار ہم پر پڑے گی سوچئے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اس وعدے کے ہم مستحق ہیں؟ وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل توحید کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ ہاں، کون ہے اہل توحید؟ جو انبیاء کرام کے سچے متبعین ہیں۔ اما الآن، رہے آج تو مسلمان، بڑی یہ حالات جس وقت انہوں نے بیان کیا بہت پرانی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، ان حالات کو دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے۔ ابھی رمضان المبارک ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ باتیں ہم کر رہے ہیں بظاہر رمضان سے متعلق نہیں ہیں۔ جی ہیں، ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس عبادت کا پیغام کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ مقصود غائی جو ہے کہ ہم متقی بن جائیں، روزے کی حالت میں اللہ کی عبادت ہو، یہ اس کا مرکزی مقصود ہے۔ عبادات کا مقصد اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے، اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا ہے، توحید کا یہی مظاہرہ ہے۔ تو اب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تقوی کو پیدا کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، توحید، اس کے مقام اور مرتبے کا صحیح احساس ہمارے اندر اگر ہے ہی نہیں تو یہ عبادتیں بے روح ہیں، زندہ لاش ہیں۔ دکھائی تو دے رہا ہے روزہ ہے ہمارا، لیکن حقیقت میں یہ روزہ وہ روزہ نہیں ہے جس کو عبادت کہا جائے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اور اجر و ثواب جو روزوں پر مقرر کیے گئے ہیں وہ ملے۔ اگر بندے کے دل میں اللہ کی توحید ہوگی، اس کا خیال ہوگا، مراقبہ، الاحسان، ایسے عبادت کرو جیسے یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور جو روزہ ہم کو دیتا ہے کہ ہم اکیلے میں بھی جا رہے ہیں تو گلے سے ایک بوند پانی، چاہے غسل کر رہے ہوں شاور میں، ندی میں ڈوب کر، لیکن گلے میں پانی اترنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ ہمارے دل کے حالات کو، سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ چھپے سے چھپے چیز اس پر مخفی نہیں ہوتی۔ یہی توحید کے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے اور سوچئے کہ اگر یہی توحید مضبوط نہیں ہے، ایک آدمی بظاہر روزہ نماز کر رہا ہے تو حقیقت میں اس کی یہ عبادتیں بے روح اور بے اثر، بے نتیجہ ہوگی۔ وہی بات شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر مسلمان کافروں سے جنگ کریں گے تو مسلمان ہی غالب آئیں گے، کافر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے حالات میں مسلمان ایک طرف تو مارٹ ہو کے جا رہے ہیں اپنی جگہ، کئی جگہوں پر، مقامات پر مسلمانوں نے مقابلہ کیا کافروں سے۔ جیسے کہہ رہے ہیں کہ الان مسلمان آج جو ہے ہر جگہ پر جنگ اور قتال کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کا نتیجہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مسلمانوں کے حق میں پڑھنے میں شکست ہے، ہزیمتیں ہیں، ہاں، بے عزتی ہے، عار کی باتیں ہیں، ایسی چیزیں جس سے مسلمانوں کے لیے عار محسوس ہو۔ ہاں، ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب مثال دی انہوں نے کہ دیکھیے افغانستان میں مسلمانوں نے قتال کیا، ایک لمبی جنگ لڑی، ہاں، گوریلا جنگ، کس سے؟ وقت کی سپر پاور کہلاتا تھا روس، اس سے لڑا۔ کن لوگوں نے؟ جو یہ پہاڑیوں میں، جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے، افغانستان کے پٹھان۔ ہاں، تو کہا انہوں نے قتال کیا، جنگ افغانستان۔ وقاتلوا فی الشیشان، مسلمانوں نے چیچنیا میں بھی جنگ کی، ایک لمبا عرصہ چلا، ہاں، اور پڑھنا کافی بھاری رہا۔ ہاں، وقاتلوا ہونا و ہناک، اور یہاں اور وہاں، یہاں تک کہ 60 سال سے فلسطین میں برسرے پیکار ہیں، یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لا ترى الا الہزائم والخزي والعار، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ صرف ہزیمتیں اور بے عزتی اور شرم و عار کی باتیں ہی ہم کو مل رہی ہے، نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ آج کے ہم اور آپ جو مسلمان ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے مستحق نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی، اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد اگر ہمیں نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا، ایک نقطہ برابر بھی نہیں ہو سکتا، ذرہ برابر بھی نہیں۔ اللہ اگر مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا ہے تو یہ کھلا نتیجہ ہے، یہ جاننے والا، اس میں کوئی شبہ نہیں
کہ مسلمان اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا، یہ کہہ رہے ہیں الذی یدعو الی الوطنیہ، اب جو شخص وطنیت کی دعوت دیتا ہے، وطن اور وطنیت کے نام پر لڑتا ہے اور توحید کو بھول جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا؟ آج بہت سارے لوگ جو جنگیں لڑ رہے ہیں وہ ملک کے نام پر، وطنیت کے نام پر، زمین کے نام پر اور دوسرے دنیاوی مقاصد کے نام پر۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو وطن اور ملک یا اس فلاں اور فلاں کے نام پر لڑے گا وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا تھا نا، ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اس لیے، تو کون اللہ کے راستے میں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ او کما ورد فی الحدیث، جو اس لیے جنگ لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو، اللہ کے لیے جو لڑتا ہے، اللہ کے راستے میں جو لڑتا ہے، وہ جنگ ہے اللہ کے لیے۔ باقی آج بہت سارے لوگ جو لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے جنگ نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے جس میں فتنہ و فساد ہے، جو اپنی انا کے لیے، اپنے گروہوں کی حکومت کے لیے، اپنے علاقے کے دفاع کے نام پر یا اس مقصد کے تحت جو لڑی جا رہی ہے، اب اس میں غیر مسلم بھی لڑتا ہے اسی مقصد سے، تو یہ اللہ کے لیے یا اللہ کی توحید آپ نے فراموش کر دی، اور جب توحید فراموش کر دی تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملے گی۔ آپ کی زندگی کے دوسرے مقاصد آپ کے دوڑ دھوپ کے، لڑائی جنگ کے، عبادات کے ہو سکتے ہیں۔ ابھی کسی عالم نے کہا تھا نا کہ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نماز روزہ جو کرتے ہیں تو بطور عادت کے کرتے ہیں، بطور عبادت کے نہیں۔ عادت مطلب رسم، لوگ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ رہا ہوں، اور جن کو اس کا ڈر نہیں ہے وہ دیکھیے، ابھی ہم راستے میں آتے آتے دیکھ رہے ہیں بعض جگہ، بڑی حیرت ہوتی ہے، کتنی جہالت ہے۔ ہمارا، میں ابھی پیچھے ایک درس میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں ہمارا شہر دیندار ہے، دیندار شہر کی یہ حالت کہ کاروبار مسلمانوں کا جو چل رہا ہے، چھوڑیے غیر مسلم کا کارخانہ نہیں، کارخانے دار مسلمان، سائرنگ کا مالک مسلمان، اس کا مزدور، اس کا کام کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں بڑی محنت پڑتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، اس لیے روزہ نہیں رکھتا، اور پھر ان کی مدد کرنے کے لیے، گناہ میں مددگار بننے کے لیے یہی مسلمان پردے والی ہوٹلیں چلاتے ہیں۔ ابھی آتے جاتے دیکھیے لوگ آتے جاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر ان کا تذکرہ کر کے ہنستے ہیں، حالانکہ رونے کی جگہ ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ ہماری کشتی میں چھید کر رہے ہیں سوراخ۔ مسلمان ہوتے ہوئے سر عام جو ہے روزہ توڑنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ ہم لوگ سمجھانے کی کوشش ان کو نہیں کر رہے ہیں۔ مسجد میں 4-6 لوگ آ گئے، ان سے دین کی بات کر لی، لیکن جو گنہگار ہے، جو دین سے دور ہیں، جو گناہ کے اڈوں پہ ہے، ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں، اور وہ یہاں آئیں گے نہیں۔ گناہ کے اڈوں پہ ہو رہے ہیں، ہم یہاں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ شراب پیتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو شراب کے نقصانات بتا رہے ہیں۔ جو پیتے ہیں ان کو سمجھائیں جب بات بنے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجدوں میں درس و دروس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، دین مر جائے گا۔ یہ جو ہم لوگ سنتے سنا رہے ہیں، چند لوگ ہی صحیح، اسی سے دین زندہ ہے، علم اور معلومات تازہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ ہر جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، اس میں تذکیر، دین کی باتوں کی کا اعادہ ہوتا رہے، یہ علم زندہ رہے، جب تک دہرایا جاتا رہے گا علم تازہ ہوتا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، ورنہ مر جاتا ہے، اور آدمی کا دل بھی مر جاتا ہے، اور اب وہ اللہ کے فرائض کو سر عام چھوڑتا ہے اور اسے شرم نہیں آتی۔ پردہ تو نام کا ہے، جاتے آتے بھی دکھائی دیتے ہیں، ہوٹل والے کو بھی لوگ پہچانتے ہیں، کیا معنی رکھتا ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کا فرض ہے نا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، اگر کوئی عذر والا ہے، بیمار ہے، یہ ہے وہ، جو اصلی مسلمان حکومتیں ہیں نا، آج بھی جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، ایسے بھی بہت سے مسلمان ملک ایسے ہیں جہاں اگر دن میں کوئی کھاتا پیتا مسلمان نظر آ جائے تو اس کو جیل ہو جائے گی، کوڑا مارا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ روزہ چھوڑ نہیں سکتا کوئی، ہاں شرعی عذر ہے تو پھر اس کے لیے ویسا انتظام کیا جائے گا۔ ابھی شرع عام نہیں، بیمار ہے، مسافر ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ خیر بات یہ جو ہم سماج اور معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ روزہ رکھ بھی رہے ہیں، ان میں ہم دیکھ رہے ہیں، میں وہی بار بار کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ کا کہنا یہ ہے، انہوں نے جہاد کا ذکر کیا، میں ان اعمال کا ذکر کر رہا ہوں۔ لڑائی ہم نہیں کرتے تو آپ کہیں گے کہ جو لڑ رہے ہیں ان کی بات ہے۔ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں،
نماز روزہ اور دوسری چیزیں، تراویح پڑھ لی، کچھ اور بھی دین کا کام کر کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی مرتبہ قرآن ختم کر لیا، تو کیا ہمارے یہ اعمال اور یہ نیکیاں ہمارے لیے کارگر اور مفید بن رہی ہیں؟ یہ جاننا اور ناپنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ جانچیے کہ ہمارے یہاں توحید ہے یا نہیں۔ توحید ہوگی تو اخلاص ہوگا، دکھاوا نہیں ہوگا، اپنے نام کی تعریف کہ میں نے تو یہ کیا، فوٹو چھپوانا، سوشل میڈیا پہ جو ہے تصویریں پھیلانا اور پھر اخبارات میں رپورٹ چھپوانا، تاریخ میں ریکارڈ کی خواہش رکھنا۔ یہ بعض مرتبہ جیسے ہمارے ہاں کچھ امدادی امور سے چلنے والے رفاہی کام کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ اس لیے اخبار میں رپورٹ اور ریکارڈ رکھتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں گے تو ہمیں چندہ ملے گا۔ اللہ ان کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اگر ایسی کچھ ضروری یا لازمی نیتیں ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ آج ہمارے یہاں کام لوگ کم کرتے ہیں، دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، اور جب آپ نے دکھاوا کیا تو وہ کام اللہ کے لیے کہاں رہ گیا؟ قیامت کے دن ریاکار سے اللہ کہے گا نا تم نے اس لیے کیا، بہادر جنگ لڑی تھی کہ تم کو لوگ بہادر کہیں، دنیا میں بہادر بول دیا، اب یہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ تم نے اللہ کے راستے میں مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، دنیا میں تم کو لوگوں نے سخی کہا۔ تم نے درس تقریر کی، قرآن پڑھایا اس لیے کہ دنیا میں لوگ تم کو علامہ کہیں، بڑے بڑے خطابات سے نوازیں، وہ مل گیا دنیا میں۔ یہ جو اس معنی کی حدیث ہے، جب حضرت ابو ہریرہ نے اپنے شاگردوں میں بیان کی، 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے، کیونکہ سب سے پہلے عالم کا ذکر ہے اس میں، کہ عالم اگر اپنا علم کا استعمال دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، اللہ ہمیں بچائے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈلوائے گا۔ سوچئے یہ کیوں؟ وہ کام تو علم والا کر رہا ہے نا، اچھا کر رہا ہے نا، لیکن اس لیے کہ اس کی توحید سلامت نہیں ہے، وہی شیخ سمجھا رہے ہیں، وہی اتنی لمبی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ بات آج ہمارے سماج میں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ سمجھنے، جاننے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ہر موسم میں، ہر وقت پہ آپ دیکھیے انبیاء کا طریقہ، قرآن کے مضامین، ہر ماحول میں، ہر جگہ، ہر مقام پر بار بار اللہ کی توحید، اللہ کے تقوی، اللہ کی عظمت، اللہ کے کمال کا تذکرہ ہے۔ صبح شام ہم کو کہا گیا یہی کلمہ دہرائیے، جو شخص دین میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ توحید سے جڑی ہوئی اللہ کی عظمت اور صفات کا بیان ہے۔ جو شخص اسے 100 مرتبہ پڑھے گا ایک دن میں، اللہ نے فرمایا کہ اسے 100 نیکیاں ملے گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، 10 غلام، بنو اسماعیل کے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس دن جس دن وہ یہ پڑھے گا، اس کے جسم کے اندر شیطان داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر یہ 10 مرتبہ پڑھے گا، 10 مرتبہ، اگر آپ جن شیطان کا علاج کرنا چاہتے ہیں نا، تو جو مریض ہے اس کو 100 مرتبہ یہ پڑھوائیے، شیطان کا اثر ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن عقیدہ صحیح ہونا چاہیے تبھی۔ ہاں، آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، شرک کر رہے ہیں، تو آپ کا لا الہ الا اللہ کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ ابا میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں بول کے آپ ابا کو اگر تماشا مارو گے تو کیا مطلب ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور پھر کھینچ کے تماشا مارو، تو آپ کا کہنا میں عزت کرتا ہوں اور تماشا مارنا، دونوں میں مطابقت ہے؟ کوئی بات مانے گا کہ اگر آپ عزت کرتے تو ہاتھ کیوں اٹھاتے؟ آپ کا ہاتھ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بول رہے ہیں کہ اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، سب سے بڑا تو ہی ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم یہ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن جب ٹائم پڑتا ہے تو ہم بولتے ہیں نہیں میں اپنی مانوں گا، کسی کی نہیں سنوں گا، فلاں بزرگ کی مانوں گا، قرآن کی نہیں مانوں گا، اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی لیکن ہمارا رسم و رواج ہے، ٹھیک ہے حدیث ہے لیکن ہمارا مسلک یہ ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو آپ نے اللہ اور رسول کو مانا کہاں؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، حکم اس کا ہی مانوں گا، لیکن اب دنیا میں فلاں اور فلاں اور فلاں کا حکم بھی مان رہے ہیں۔ یہ جھوٹ مسلمان روز بول رہا ہے، اور اسی لیے شیخ کہہ رہے ہیں کہ توحید میں بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی توحید جب نہیں ہے صحیح تو اللہ کی مدد کہاں سے ملے گی؟ آپ واقعی یہ جو انہوں نے 2-3 جملے کہے نا، افغانستان میں لڑے، چیچنیا میں لڑے، بوسنیا میں لڑے، آگے کہہ رہے ہیں اب توحید نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نصارہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری جو مسلمانوں کی دعوتیں ہیں نا، بہت سارے لوگ جن کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں کہ بڑے بہادر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ آپ دیکھیے آج
حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ، ہاں ان کا مسلک وسلک چھوڑیے، شادی کس سے کی؟ یاسر عرفات نے شادی کس سے کی؟ یہ ناجائز نہیں ہے عیسائی سے شادی کرنا، لیکن اس نے انہوں نے جن سے شادی کی تھی سہا عرفات، وہ اور ان کی پوری فیملی عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے تمغہ یافتہ لوگ تھے ویٹیکن سٹی کے۔ ویٹیکن سے یاسر عرفات کو ان کی شادی کے بعد احکام ملے کہ آپ فلسطین جاؤ، تو یہ فلسطین جاتے تھے۔ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ کچھ دنوں پہلے وہ علیحدہ ہو گئی، یاسر عرفات کی جب وفات ہوئی تو سہا عرفات فرانس سے آتی ہے اور یاسر عرفات کی ساری پراپرٹی کاغذات خفیہ طور پہ لے جاتے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کیسے مرے نہیں پتہ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو زہر دیا گیا غیر محسوس طریقے پہ، ٹرین کر کے آدمی عورتوں کو بھیجا گیا۔ یہ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، ایسا آپ گہرائی میں جائیں گے تو جو حقائق اور عقدے کھلیں گے، ایسا لگے گا ہم سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں۔ وہ حکمرانوں کی بات کرتے ہیں ہم بڑی بڑی، ہمارے گھروں میں سازشیں آئی ہوئی ہیں موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی چینل کے ذریعے سے۔ چلو حکومت کی بات ہے، یہاں بیٹھ کے لوگ سعودی عرب پر فلاں پر تنقید کرتے ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ ذہین، ہم سے کہیں زیادہ دیندار ہیں، اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں، سازشوں کی زد میں ہیں، پوری دنیا کی سازشیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، ہمارا کیا کردار ہے؟ کیا ہماری توحید پختہ ہے؟ دین پر جن امور میں ہمارا اختیار ہے، دین پر ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے جینے اور مرنے کے لیے ہمارے اندر کچھ پرسنٹ جذبہ ہے؟ جائزہ لیجئے، اپنے سماج اور معاشرے کا دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں دین کے نام پہ ایک دین کا عنوان لے کے جھگڑا کریں گے تو عنوان رہے گا کہ دیکھیے میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا غلط کام کر دیا۔ یہ عنوان ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، آپ خود غلط کام 50 کرتے ہو۔ مقصد لوگوں کو یہ بولنا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے کہ ہم دین کے لیے، اچھائی کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ مقصد نہیں رہتا۔ اپنی انا کو تسکین، جس سے دشمنی ہے اس کو نیچا دکھانا، لہذا اس کے کسی عیب کو آپ نے پکڑ لیا اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے اس کی مخالفت کر رہا ہوں، جبکہ جس لیے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ویسی برائیاں بہت سے لوگوں میں، آپ کے گھر کے لوگوں میں ہیں، آپ اس پر بولتے بھی نہیں، لیکن اسی کو بولتے ہیں۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، آپ کو یا سننے والے کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں غیر متعلق بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ توحید سے جڑی ہوئی بات ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں توحید نہیں ہے۔ توحید ہوگی تو اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے جینے مرنے کا جذبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے کا جذبہ ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے آپس کے جو معاملات دنیا داری کے، انانیت کے ہوتے ہیں نا، اس کو آدمی چھوڑ کر اللہ کے لیے جو ہے معاف کرنا اور نظر انداز کرنا سیکھے گا، اور بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تگ و دوڑ دھوپ لگائے گا۔ یہ سب علامت ہوتی ہے توحید کی۔ صحابہ میں، ماضی کے ہمارے مسلمانوں میں، بڑے بڑے لوگوں میں جھگڑا اختلاف ہوا۔ یہ بات آپ ذرا توجہ سے سمجھیے کہ ایک صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا، اختلاف کے بعد ان کے اندر آپس میں دوریاں نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی، غیبت، چغلی، ہاں ان کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، یہ نہیں ہوتا تھا، ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اختلاف کے باوجود وہ بھائی بن کر رہتے تھے، ایک دوسرے سے رشتے کرتے تھے، تعلقات استوار رکھتے تھے، اسلامی حقوق ادا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو اور ہمارے کچھ باتوں کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، فرق پڑ گیا، اس بنیاد پہ اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ہم مسلمان سے نفرت نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ نے بھائی بھائی بنایا ہے۔ یہ علم ان کو تھا، اور یہ بات علم کے طور پر ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، اللہ کہتا ہے مل جاؤ، معاف کر دو، لیکن اب اپنی بات شروع، اور وہاں کوئی ایسی بات جوڑ دیں گے کہ ہمارا جھگڑا اس لیے ہے، وہ بتائیں گے کہ میں اللہ ہی کے لیے لڑ رہا ہوں، اپنے لیے لڑ رہا ہے، نام دیں گے اللہ کے دین کا۔ ابا ماں باپ سے اف نہیں کہنا چاہیے۔ آپ جا کے کسی بیٹے کو سمجھائیں کہ تم ابا سے لڑ رہے ہو، ارے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو اف نہ کہو۔ ہاں میں مانتا ہوں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اف بھی نہ کہو، لیکن میرے ابا ذرا الگ ہے۔ میں اکثر درس میں کہتا ہوں، اس کا مطلب اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ابا الگ ہے، تمہارے لیے کوئی دوسری قرآن کی آیت چاہیے اسپیشل؟ یہ اف نہ کہو کس کے لیے بولا ہے؟ دوسروں کے ابا کے لیے، اماں کے لیے بولا ہے۔ آپ کے ابا اماں کے لیے کیونکہ ذرا زیادہ نالائق ہیں تو ان کے لیے کچھ دوسری قرآن اور حدیث کی بات ہے جو آپ کو پتہ ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
اللہ علیم و خبیر ہے، جانتا ہے ہر ایک کے والد کو، ہر ایک کے رشتوں کو۔ اس کے باوجود کہا اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں تو بھی ان کو جھڑکو نہیں، مارو نہیں، اف نہ کہو۔ ہاں، بچپن میں نہ جانے کیسے کیسے آپ نے ان کی گود میں، ان کے جوانی کے عالم میں اور اپنے بچپن کے حالت میں انہیں ستایا، ان سے قربانیاں لی، ان کے مقابلے میں یہ ان کی جو دی ہوئی تکلیف ہے کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن بندہ کہتا ہے کہ میں ایک طرف کہے گا کہ ہاں میں قرآن مان رہا ہوں، اف نہ کہو، لیکن یہی معاملہ، یہی عنوان ہمارے ہر معاملے میں نظر آئے گا، آپس کے جھگڑے ہوں، جماعت کے معاملے ہوں، یہ ساری چیزیں میں یہ کہتا ہوں صحابہ کرام اللہ کے لیے لڑتے تھے نا۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر نے سپہ سالاری سے ہٹایا شام کے محاذ پر، ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنایا۔ لوگوں نے آ کے رات میں خیمے میں کہا کہ یہ غلط ہوا ہے آپ کے ساتھ، آپ تو بڑے کامیابی سے جنگ لڑ رہے تھے، سپہ سالاری کر رہے تھے، آپ کو ہٹایا گیا، ہم کو اس سے دکھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اختلاف کیجئے، احتجاج کیجئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ وہ آج ہم نہیں کہہ پاتے، منہ سے بولے کرتے نہیں ہیں۔ حضرت خالد نے کہا تھا کہ انی اقاتل فی سبیل، لا اقاتل فی سبیل عمر بل اقاتل فی سبیل رب عمر، میں حضرت عمر کے راستے میں جنگ نہیں کر رہا ہوں، میں عمر کے رب کے راستے میں لڑ رہا ہوں، اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو اب جب اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں تو کیا جب سپہ سالار عہدے پہ رہوں گا تبھی لڑوں گا؟ نہیں، اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے تو اب سپہ سالار ہوں یا عام سپاہی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے اللہ اجر و ثواب دے گا، عہدہ ہو یا نہ ہو۔ ہمارے یہاں عہدے سے ہٹ گئے یا کوئی تھوڑا سا انا کو ٹھیس پہنچ گئی تو جماعت کی مخالفت، ان کی مخالفت، عالم اور علماء اور شخصیات کی پوری بخیے اکھاڑ دینے کا کارنامہ انجام دیں گے ہم، اور یہ فخر کریں گے کہ ارے ان کو تو ہم نے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ دین ہے، یہ توحید ہے، کیا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ کوئی ایک جگہ کا معاملہ نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دیندار شہر میں قرآن حدیث کے عنوان سے لوگ یہ فساد مچاتے ہیں، لوگ کر رہے ہیں اور دیندار بھی ہے، اخبار میں، سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر آئے گا کہ بڑا بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جی نہیں، یہی دکھڑا رو رہے ہیں دکتور ربی، یہ ہمارے شہر میں چھوٹے پیمانے پہ ہم کو نظر آتا ہے، عالمی سطح پر یہی ہے کہ مسلمان دوڑ دھوپ کر رہا ہے لیکن توحید نہیں ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بعض اخوانیوں کا جملہ ہے کہ نصارہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہاں، اہل توحید سے جھگڑا کریں گے، اپنی جماعت کے افراد سے اگر ٹھیس پہنچ گئی تو اس کی جو ہے عزت کو جو ہے نیلام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کہیں گے نصارہ، ہندو بھائی، نصارہ بھائی، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ولا یستحی من القول، اور یہ بولنے سے بھی نہیں شرماتا وہ شخص، یعنی کچھ لوگوں کی طرف اشارہ ہے یہ شیخ علامہ ربی کا کہ یہود دو قسم کے ہیں، یہودی دو قسم کے ہیں، ایک یہودی اصلی یہودی ہیں، ایک یہودی وہ ہیں جو صہیونی کہلاتے ہیں۔ ہاں، اور ہمارے دشمن صہیونی ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں، ہاں، ایک جو یہودی ہیں وہ الگ ہیں عام یہودی، اور ایک صہیونی ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ بولتے ہیں یہ بات، انہی لوگوں سے متاثر ہو کے، اخذوا ارضنا، تو یہ جو صہیونی ہمارے دشمن ہیں انہوں نے ہماری زمین ہڑپ کر لی فلسطین میں۔ ہاں، یقاتلون علی ھذا الاساس، یہ ان سے جنگ کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ یہ جو، اب غور کیجئے کہنا کیا چاہتے ہیں دکتور ربی کہ یہودی دو قسم کے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تحریکی لوگ، اخوانی جماعت اسلامی مزاج کے، ہاں ہمارے یہاں بھی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہودی دو قسم کے ہیں، ایک یہودی اصلی ہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ حسن البنا نے مصر کے اندر یہودیوں کا وفد آیا تو ان سے کہا تھا کہ ہمارے درمیان دوستی ہے، اللہ کے نے جو ہے وہ اہل کتاب سے بھی اچھا سلوک کا حکم دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، ہماری لڑائی یہودیوں سے، یہ حسن البنا کا جملہ ہے کہ یہودیوں سے ہماری لڑائی دینی اور مذہبی نہیں ہے۔ کون سا دین مانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان سے ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری لڑائی دینی نہیں ہے۔ وہی بات یہاں بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ صہیونی ہمارے دو قسم کے یہودی ہیں، ایک صہیونی ایک یہودی، تو یہودی تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ صہیونی ہمارے دشمن ہیں، ہماری زمین انہوں نے ہڑپی ہے۔ ہاں، کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ دشمن کیوں ہے کہ زمین ہڑپی ہے، اور دوسرے یہودیوں نے زمین نہیں ہڑپی تو وہ دشمن نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔
ہاں، کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر وہ جنگ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے افغانستان میں کمیونسٹوں سے جنگ کر رہے ہیں. ویاتی اہل التوحید للجہاد مناشد التوحید. اب توحید والے ایسے ماحول میں اہل توحید آئے، توحید والے بھی آئے، انہوں نے جنگ بھی کی کفار و مشرکین سے، اور توحید بھی پھیلانا چاہیے تو یہ لوگ اہل توحید سے لڑتے ہیں. یہ جو شیخ کہہ رہے ہیں نا، یہ کئی واقعات ہیں عالم اسلام کے، ہم اور آپ بے خبر ہیں. افغانستان کے ابتدائی جنگی حالات میں شیخ جمیل الرحمان بہت بڑے عالم، ان کا ایک گروہ تھا پورا افغانستان میں مجاہدین کا. انہوں نے روس کے دانت کھٹے کرنے میں بڑا کردار نبھایا. انہوں نے ایک علاقے میں اسلامی حکومت افغانستان کے اندر انہوں نے ایک علاقے میں تسلط قائم کیا اور اسلامی حکومت قائم کر لی تھی. افغانستان کے اندر ایک حکومت تھی تو دوسری جگہوں پر رشیا کا قبضہ تھا، یہاں یہ اسلامی حکومت چلا رہے تھے اور بہت زبردست چلا رہے تھے. اس کی رپورٹیں آپ پڑھیں، آج تذکرہ لوگ نہیں کرتے. اسی کو نام انہوں نے نورستان دیا تھا. آج بھی نورستانی علماء اور بعض لوگ موجود ہیں. اس شیخ جمیل الرحمان کو کس نے مارا؟ ان کو ایک دن فجر کی نماز پڑھا کر وہ مسجد سے نکل رہے تھے، ان کو گولی مار دی گئی. اب یہی کہہ رہے ہیں شیخ، یہ میں ایک مثال اور واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کمیونسٹوں سے لڑ رہے ہیں، یہودیوں سے لڑ رہے ہیں. اب توحید والے جب توحید بیان کرنے آئے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی کبریائی، تو آپ نے ان کو بھی مار دیا. ان سے جنگ کرتے ہو اور کہتے ہو یہودی نصارہ ہمارے بھائی ہیں، اور توحید والوں سے لڑ رہے ہو. جس نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اور اس کے قانون کو نافذ کیا، ان کو گولی مارا. گولی مارنے والا ایک شخص کون تھا؟ فلسطینی تھا غالباً، ایک فلسطینی تھا جس نے گولی ماری. کچھ دور جانے کے بعد اسے بھی گولی مار دی گئی. وہ ایک دوسرا شخص تھا، وہ ایک افغانی اور ایک فلسطینی. ایک نے ایک کو مارا، دوسرے نے دوسرے کو مارا. اس طریقے سے مارا گیا. کیوں ایسا ہوا؟ ایک آدمی کو بھیجا گیا شیخ جمیل الرحمان کو مارنے، اس نے ان کو گولی مار دی، شہید کر دیا. اب ابھی وہ مار کے کچھ دور جاتا ہے کہ ایک دوسرا آدمی اسے گولی مارتا ہے. کیوں؟ کیا مقصد نظر آتا ہے کہ سب کہ جو ہے قاتل ملے نہیں، سازش ہے. اب وہ جانچا گیا تو وہ مسلمان ہے، اس کا مطلب وہ مسلمان استعمال ہو رہا ہے نا دوسروں سے، اور پھر اس کو لوگوں کو دنیا کو پتہ نہ چلے کہ اس کے پیچھے کس کی سازش ہے، اس لیے اس کو بھی خاموش کر دیا گیا، مار ڈالا گیا کہ راز راز ہی رہے. ایسی سازشیں چلتی ہیں عالم اسلام میں، اتنے کمپلیکیٹڈ کہ آپ کو حقیقت تک پہنچنے میں برسوں لگ جائیں گے، اور اگر آپ پہنچ بھی گئے دنیا کو بولیں گے تو کوئی مانے گا نہیں. یعنی کرنے والا کون ہے؟ اسی لیے ابھی بعض تحقیقات آئی ہیں کہ مسلمان نوجوان جو بعض کانڈ کرتے ہیں، جو عالمی سطح پہ کہ یہ دہشت گردی کا کام مسلمانوں نے کیا ہے، اس میں استعمال مسلمان نوجوان ہوئے، لیکن ان نوجوانوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کسی کے جسم کے اندر مشین ڈالی گئی برین واشنگ کر کے. کہتے ہیں یہ بنگلہ دیش میں ایک منسٹر کا لڑکا غائب ہو گیا، کئی دنوں کے بعد ایک جگہ دھماکہ ہوا، وہاں ہوٹل میں اس کی لاش ملی. ٹی وی چینل، پولیس، سارے لوگ، منسٹر نے لگا دیا تھا کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈو، نہیں ڈھونڈ پائے، اور دھماکے کے بعد ایک ہوٹل میں مل رہی ہے اس کی لاش. اجمل قصاب کے بارے میں ہمارے یہاں کتنی بڑی بدنامی کی بات کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی تھا لیکن پلا بڑا تھا اسرائیل میں، بچپن میں اس کو گود لے کے اسرائیلی جوڑا لے کر چلا گیا تھا. واللہ عالم، صحیح غلط میں نہیں جانتا، لیکن یہ بیانات آئے ہیں. لیکن یہ بھی طے ہے کہ بعض لوگوں نے یہ تحقیق لکھی کہ مسلمان لڑکے یا مسلمان بعض گروہ ایسے ہیں جن کو چلانے والے یہود و نصارہ ہیں. لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جہاد کر رہا ہے، کوئی جہاد وہاد نہیں کر رہا ہے. یہ پورا داعش کا جو گروہ تھا نا، اسے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل نے مل کر بنایا تھا. داعش جسے پوری دنیا کے مسلمان نوجوان جوش میں سمجھتے تھے کہ یہ مجاہدین ہیں. اس میں دروز فرقے کے لوگ تھے، اس میں بڑی تعداد رافضیوں کی تھی، اس میں وہ فرقے شامل تھے جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، نام مسلمانوں جیسا ہوتا ہے. دروز آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا، یہ بعض عرب علاقوں میں پائے جاتے ہیں. یہ دروز باطنی گروہ ہے جو مسلمانوں جیسا نام تو رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کی کچھ تفصیلات مختلف دروس میں آئے، پھر آج بات پھیل گئی. میں آج شیخ رحمہ اللہ کا یہ درس مکمل کر دینا چاہتا تھا لیکن بات پھر سے پھیل گئی. مگر اصل میں یہ ایسا حساس معاملہ ہے، بات اس لیے پھیل جاتی ہے. میرے اپنی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سامنے کی بات
جو شیخ اور ایسے کئی علماء آج سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ جو طبقہ اہل الحدیث یا سلفیین کا کہتا ہے، جن کا یہ منہج ہے توحید والا، وہ بھی حالات حاضرہ سے واقف نہیں ہے، ان کے اندر بھی توحید کا وہ جذبہ نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پر وہ دعوت و تبلیغ میں اتنے سرگرم ہوں جتنے ہونا چاہیے۔ آپس کے جھگڑوں میں جتنی ترجیح، جتنی طاقت ہم لگاتے ہیں، توحید کے لیے نہیں لگاتے۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے، سچائی ہے، اور یہ ہمارے مار کھانے اور کمزوری، اللہ کے مختلف قسم کے عذابوں کا شکار بننے کی سب سے بنیادی وجہ ہے۔ قرآن حدیث اس پر گواہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شیعوں سے کیا ہے، کمیونسٹوں سے لڑ رہے ہیں، صہیونیوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن جب توحید والے آ رہے ہیں تو توحید والوں سے یہی لوگ لڑنے لگتے ہیں۔ تو آئینہ اب سوچئے نتیجے کے طور پر کہ افغانستان کا جہاد کہاں گیا؟ ایک وقت تھا کہ سارے مسلمان کہتے تھے کہ یہ جہاد ہے، آج ہے وہ جہاد؟ اس میں کتنے نوجوان اور کتنے مسلمان مارے گئے، ان کی کتنی ملکیتیں تباہ ہوئی، اور اس کے نتائج آج کیا ہیں؟ آج افغانستان کی پوزیشن کیا ہے؟ آج یورپ اور امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور دکھنے میں، دکھائی دینے میں جو افغانستان کے صدر یا حکومت ہے وہ ان کی کٹ پتلی ہے، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ خرج الروس، شیخ نے کہا کہ روس افغانستان سے نکل گیا، وخلفہم دول الغرب، اور پھر اس کے جانشین کون ہو گئے روس کے بعد؟ مغرب کے ممالک۔ مغرب کے مغربی ممالک ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے افغانستان پورے طریقے سے۔ تو کہہ رہے ہیں فلا ینصر اللہ هذه الامه الا اذا رفعت راية الكتاب والسنة بحق وصدق وجدارہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد نہیں کرے گا مگر اسی وقت جب یہ امت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا جھنڈا حق اور سچائی کے ساتھ، صداقت اور حق اور سچائی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اٹھائے گی۔ یعنی ہم جب قرآن و حدیث کا کام سنجیدگی اور محنت سے کریں گے تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ ورفعت رایت التوحید، اور جب یہ امت توحید کے جھنڈے کو بلند کرے گی۔ اما وہی تحمل مبادئ و شعارات، رہا ایسی صورت میں کہ ہم مختلف قسم کے نعروں اور مختلف قسم کے اصولوں کا ترانہ کا شور مچائیں اور اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو سے ہٹ کر دوسری باتیں کرتے رہیں، تو یہ جاہلیت ہے۔ فَهَؤُلَاءِ لَا يَزْدَادُونَ إِلَّا خِزْيًا، ایسے لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، یہ مسلمانوں کو عزت اور اللہ سے قربت نہیں دلائیں گے، بلکہ یہ اللہ کے پاس اور بے عزتی اور رسوائی دلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے عزتی اور رسوائی میں ہی اضافہ کرے گا، اور ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کرے گا، انہیں اور زیادہ ذلیل کرے گا۔ وہی حدیث کا ٹکڑا انہوں نے نقل کیا، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ کل جو حدیث پیش کی تھی اس کا ٹکڑا نقل کیا کہ جب تم بیع اینا میں لگ جاؤ گے، حرام بائے میں لگ جاؤ گے، اسکیموں میں لگ جاؤ گے، گائے کے پیچھے بھاگو گے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، اللہ کے راستے میں جہاد اور محنت اور قربانی کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تم پر ذلت ڈال دے گا، اور یہ ذلت اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف نہ پلٹو۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہوتے رہیں گے اس وقت تک جب تک اللہ کے دین کی طرف نہ پلٹیں، یعنی توحید کی طرف نہ آئیں۔ بات باقی ہے انشاءاللہ، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ درد مند دل رکھتے ہیں تو ان چیزوں کو غیر ضروری نہیں سمجھیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری پہلو ہے، ایسا پہلو کہ آج مسلمانوں کے وہ طبقات جو عبادت و ریاضت کر بھی رہے ہیں تو اس روح کو فراموش کیے ہوئے محنت کر رہے ہیں، روزہ، نماز، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، اعتکاف، اور نہ جانے کیا کیا، لیکن اگر یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد اگر اللہ کی عظمت و توحید اور اخلاص اللہ کے لیے نہ ہو تو یہ ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ یہ روح ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے بات کی اس کی اہمیت کو سمجھ کر ہم لوگوں کو سمجھائیں۔ جس دن یہ توحید آ گئی تو ہمارا تھوڑا عمل وہ برکت اور وہ ثمرات اور فوائد دے گا جو اہل بدعت کا بہت سارا عمل نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، ایسے عمل اور ایسے دین کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو واقعی اس دنیا میں بھی ہمارے اور امت کے لیے مفید ہو اور مرنے کے بعد بھی ہماری نجات کا باعث اور ذریعہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔